السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولویوں کے بارے میں بڑے خاص انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، یقیناً آپ کو لطف آئے گا، کیونکہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں بڑے مزاحیہ انداز میں ذکر فرمایا ہے، تو آپ کو یقیناً لطف آئے گا۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے۔ خالہ دیکھو، خدائے قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو، کہتے صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہاں، خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی منڈی پر آئی ہے، منڈی پر آئی۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں۔ ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ، تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگا جی آج ٹکٹ نہیں ملتا۔ میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا۔ وہ میں لائن میں لگ گیا، چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا، تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے، یہاں سے نکالنے تھے، میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کوڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال۔ میں نے کہا یار یہاں کھسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر پہ کہاں جا کے کھسا لگایا؟ کہاں جا کے کھیسا لگایا؟ یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں نا، اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے، یوں نکال، دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکلا ہے۔ استغفر اللہ۔ کوشش ہے ہر آدمی کی انگریز بن جائے۔ اس سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں اڈمرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے، تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود، ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے؟ یہ آدمی تھے، انسان تھے؟ انسان تھے یہ۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا۔ اللہ سبحان اللہ، ہمارے دیوبند زندہ باد۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی صلے کے، اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے۔ ایک نہیں، سر بلند، سر پر کب سر بلند۔ دیوبند دیوبند۔ مولانا آزاد مرحوم ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے، گھر والی نے ٹیلی گرام دیا میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ، بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ۔ اللہ مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا،
اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، کل میری تیری حوض کوثر پہ مولانا ملاقات ہوگی۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے۔ اللہ 11 جنازے گھر سے اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کی اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اللہ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ اللہ سبحان اللہ 70,000 شاگرد عرب میں 70,000 سبحان اللہ۔ خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اللہ اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے۔ میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا، اللہ شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے، پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ریاض الجنہ میں فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بنتا مولوی کو، نہ ہاں کہی نہ کہی، آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے؟ اللہ گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا آپ نے۔ وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، کہ جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے۔ اس نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا۔ اس نے 100 روپے لا کے دے دیے، اس نے فتویٰ دے دیا، ماں اغنا عنہ مالہ و ماں کا سارا مال ماں کا ہے۔ ماں کا سب ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے۔ سبحان اللہ ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کہتا دین لئی دکھو چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کج پنجرے بال تے شیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے۔ اللہ اکبر قسم ہے پروردگار کی، 16 مہینے حضرت کے جوتیوں میں بیٹھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ دل مانتا تھا۔ 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا۔ سبحان اللہ یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے، ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے۔ سبحان اللہ کوئی
कोई बात थी? कोई तालिब इल्म थे? आंसू रुमाल खरीदना पड़ता था हर तालिब इल्म को आंसू साफ करने के लिए। तो शमाइल तिरमिज़ी कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे, वो सीरत के पैकर थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात थी। मौलाना याहया अली पटना वाले बुजुर्ग हैं उलमाए देवबंद में से, गिरफ्तार कर लिए, केस चलाया बगावत का, फांसी का हुक्म हो गया, कोठड़ी में बंद कर दिया फांसी की। सुबुडन जेल ने गवर्नमेंट बरतानिया को, अंग्रेज को खबर दी कि ये कोठड़ी जो है फांसी की, इसमें तो लोग मर जाया करते हैं, नीम मुर्दा हो जाते हैं, रंग पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ये मौलवी जब से इस कोठड़ी में हम इसको लाए हैं फांसी वाली में, इसका रोज बरोज वजन बढ़ रहा है, इसके चेहरे पे निखार आ रहा है, इसका हुस्न दोबाला हो रहा है, इसका डॉक्टरी मुआयना रोज कराता हूं, मैं नहीं समझ सका क्या वजह है। अल्लाह अल्लाह। आखिरी अंग्रेज गवर्नमेंट की टीम आई और मौलाना को बाहर निकाला और निकाल के पूछा कि मौलाना हमारे डॉक्टर भी आजिज हैं, ये रोज एक शेर आपका वजन बढ़ जाता है, ये तो ऐसी जगह है जहां बड़ों बड़ों के वजन कम हो जाते हैं, कहीं तो पहले ही मर जाते हैं, यूं ही कानून लटकाने पड़ते हैं। अल्लाह, पीला रंग हो जाता है और आपके चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ रही है, निखार आ रहा है, चेहरे पे रौनक दोबारा हो रही है, क्या वजह है? अल्लाह। मौलाना ने फरमाया असल वजह बताऊं? कि हाँ बताओ। कि मैं जब से कुरान पढ़ने लगा हूं ना, और जब से ये ऐत पढ़ी है, मुझे शहादत का बड़ा शौक है। सुभान अल्लाह। जब से तुम यहाँ फांसी कोठरी में लाए हो, मैं खुश हो रहा हूं, आज शहीद होऊंगा, आज अल्लाह की हुजूर में हाजिर होऊंगा, आज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, आज सहाबे किराम की मुलाकात करूंगा, तो मुझे तो खुशी हो रही है ऐसी जैसी शादी की खुशी होती है। और कहने लगा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नाम पे मर मिटने वालों, मेरे नाम पे जान देने वालों, मेरे नाम पे सर कटाने वालों, मेरे नजदीक तुम इतने ऊंचे हैं, पूरी कायनात को मैं हुक्म देता हूं, तुम्हें इस मरने वाले को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह। मौलाना जाफर थनेसरी, मौलाना जाफर थनेसरी, सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मेरी राजपूत बिरादरी का जवान है, जिला करनाल, तहसील थरेसर का, जिम्मेदार है बड़ा। मौलाना महमूदुल हसन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैठ कर बैठा। अल्लाह 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 अल्लाह। अंग्रेजों को पता चल नहीं था। आजकल तो मुरीद इसलिए बनते हैं ना लोग कि हजरत से असल तो खिलाफत मारूंगा, असल तो हजरत से खिलाफत मारूंगा, वरना माल की आमद में तो हिस्सेदार बनूंगा ही। पहले जमाने में लोग बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, बड़ा बड़ा सफर करके मिलने के लिए जाते थे, मसाइल मालूम करने जाते थे। अब पीर साहब का खुद खत आता है कि मुझे दौरा उठा हुआ है, फला दिन फला तारीख में मैं तेरे दरवाजे पे हो रहा हूं, जूते तैयार रखना। खुद दौरा बनाते हैं, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला मुरीद की ऐसी तैसी फेरेंगे। राजपूत बिरादरी का जवान, हमारी बिरादरी में या तो कोई इधर लगता नहीं, जो लगता है ना फिर लो लंगर होता है। हाँ, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने बड़े आदमी का नाम ले गया। मैंने उस जवान का नाम लिया है जो अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम का भी पीर था। मौलाना हबीबुल्लाह, मौलाना अब्दुल्लाह, हजारों, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, सारों का पीर था मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा वली
خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈڈیا کی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، نہ وہاں کھانے کا انتظام نہ پکانے کا انتظام۔ خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کا آٹا یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے۔ ایک دن میں نے کہا جی یار پکا تو دیا کر، کہنے لگا چل بیٹھ، تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا، وہ کچا آٹا ہی پھانکا، 7 برس گزر گئے، 7 برس گزر گئے، قسم پروردگار کی۔ حضرت رائے فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے، جو نیند نہیں آنے دیتے تھے۔ 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا۔ اللہ، وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں، اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی، پیر سپاہی، اندازہ لگاؤ بھلا جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے اب دال نہیں، جیل کتنے اب دال نہیں، پیر سپاہی۔ پیر سپاہی، اور میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مولاناؤں کی عورتیں گئی دم کرانے، اللہ اللہ، دیوبندیوں کی یا حدیثوں کی، اور دوسرے تو تھے ہی مشترکہ کھاتا۔ اور وہ ایسا شیطان تھا، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا کے لاکھوں کو اسپیکر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو۔ ہاں، اپنی اپنی کو جس کا قوم کے پیر سپاہی بن جائے اس قوم کا پھر یہی حال ہونا۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنی غربت تھی اس نے بہت پرانا کوڑی پہ پھینک دیا باہر۔ مولانا لکھتے ہیں میری نگاہ چڑھ گیا، میں نے اس کو اٹھا کے نہر میں دھو لیا اور سوئی لے کے میں نے اس کو 3 دن میں گاٹھا، 3 دن میں گاٹھا، 14 سال اسی میں گزار دیے۔ 14 سال اسی میں گزار دیے، ایک کمبل۔ اب دل تو میرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں، تیرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں، یہ پر کچا آٹا تیرا باپ پھانکے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ بے شک، کون 14 برس پھٹے ہوئے کمبل میں گزارے گا؟ اللہ اللہ، کہاں سے وہ ولی بن سکتے ہیں؟ نہ اتنی مشقت اٹھائے نہ وہ بات ہم میں آئے۔ بے شک، پھر پتا کتنا بڑا ولی بنا؟ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری آدمی جو ملازم تھا اس کے پاس ایک قتل کی فائل تھی، پوری فائل کیس کی، سائیکل سے بڑی سواری نہیں تھی اس دور میں، وہ پوری فائل گر گئی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی یا تو فائل ملے ورنہ جس سے گم ہوئی اسی کو پھانسی لگا دو۔ اللہ، اتنا پریشان جس کی انتہا ہو گئی۔ بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں گیا دعا کرانے، ایسے موقعوں میں کہاں نہ جائے آدمی؟ اچھا، تو کسی نے بتا دیا یار رائے پور بھی چلا جا، حضرت صاحب سے دعا کرا۔ اب وہ گیا، پہلے لوگوں میں ادب بڑا ہوتا تھا، ہزار کا مجمع بیٹھا رہتا تھا، اللہ والے کچھ بات کرتے تھے سب سنتے تھے۔ اب ہم تو اتنے بڑے ولی ہیں جو ہماری چاروں طرف آ جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں سر کو پیٹتے سب ہمارا دماغ کھا جاتے ہیں۔ ادب مانے رہا، بولنا ہی نہیں وہ۔ سبحان اللہ، تو حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی آج تو مٹھائی دیکھو نا کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے۔ سہارنپور شہر کی بات، رائے پور بستی ہے باہر، بھائی مٹھائی کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے؟ کون سی دکان؟ کسی نے کہا اس دکان پہ، کسی نے کہا اس دکان پہ۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بھائی ایک سرگودے والوں کے نام سے بھی دکان ہے نا، ان کے یہاں بالو شاہی بڑی اچھی بنتی ہے۔ اچھا یہ جو تھا نا دعا کرانے والا، یہ کہنے لگا لو گر ہاتھ آ گیا، نہ منت کرنی پڑے نہ خوشامن کرنی پڑے، درویش ہے فقیر ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مٹھائی کھائے ہوئے، مٹھائی لاؤں گا خود بخود دعا آ جائے گی۔ اللہ، وہ اس دکان پہ گیا، اس نے کہا بھی تمہارے یہاں بالو شاہی اچھی بنتی ہے، سنا کہ ہاں صاحب اچھی ہوتی ہے، کہ دکھانا۔ اس نے کاغذ پہ رکھ کر جو ایک بالو شاہی دی
یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا، یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا. وہ کہنے لگا اس کے ساتھ کا اور کاغذ کے ساتھ بھی ردی کی ٹوکری میں دیکھ لو، ہاتھ ہمارا ساری فائل مل گئی. ہاتھ ہمارا ساری فائل میں. اب ہم تو کوئی دوسرے ہوتے نا تو ہم کہہ دیتے علم غیب تھا. ہم تو نہیں کہتے علم غیب. ایک دن گاڑی میں ایک پیر سے مرید ملا، حال پوچھا. پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی. وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی. کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے. اچھا وہ پولیتھن لگا رہا تھا. میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں؟ میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا. میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتا ہے یا اپنا ہی پتا؟ آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے؟ بھینس کے مرنے کا پتا چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے. مولانا تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا. وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں، کل کی بات بتا دوں. کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا ہے جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں. پھر میں پکڑ کے یہاں لے آؤ. پکڑ کے لے آئے. پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے، میں کل کی بات بتا دوں. اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوٹا یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہ کل تو دور رہا، یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پڑا سے مارے گا اور نہ کروں گا یہ پرے کو رکھ دے گا. انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتا؟ ان لوگوں کو کیا ہے؟ یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں. ایمان کمزور ہے، لوگ پھانسی پہ چڑھتے رہتے ہیں. جون کا مہینہ تھا، کتنے سالوں کی بات ہے. قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہیڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں. انار کلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے. ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا، وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا قرآن پہ یقین نہیں کرتے، وہ جو کچھ بکتے ہیں. بڑے بڑے لکھے بڑے لوگ تھے. اب وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی، وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی. وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. انہوں نے کہا نہیں فساد ہو جائے گا. مطلب کیوں فساد ہوگا؟ یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے، میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے، مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں گڈے بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی لو روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی. اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، یوں جھٹک کے کل ہونا ہے تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا. سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے، یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قید رحمت اللہ علیہ جائیداد ساری کرک کر دی، نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے تو ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا، اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں، ایک میں آ گیا، اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے.
اللہ اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا, پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے چار انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے, چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے چار انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلی 70 دفعہ کہتے. اللہ 70 رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا. اللہ وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے ریمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر مغرب کی جماعت خود کرائی. 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. اللہ اللہ وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوئے. اور کئی سال ہو گئے یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا. استغفر اللہ. شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے. اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے, سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ سچ بے شک. دل تو تمہارا بھی کرتا ہے میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے. اللہ پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا. 2 دن پہلے 8 دن پہلے مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے, بے نماز مر رہا ہے. اللہ اللہ. پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں, نمازی بیٹھے ہیں, لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے بڑا نمازی ہے بڑا حاجی ہے, بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز, دی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز, بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز, داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز, ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز, نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز, اسپتال میں موت آئی میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز, گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز, پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز, تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز, تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز, سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز, تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز, تیری قبر کھودنے والے بے نماز, تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے بے نماز. او حاجی او نمازی میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے بڑا حاجی ہے, پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اللہ اللہ. اتنے بے نمازی کی جنت میں کب جانے دیں گے؟ سچ. نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی. ہمارے سامنے مثال ہے قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, سبحان اللہ. پانی نہیں پیا. تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ دے خلیفے ہوندے بڑے نمازی ہوندے وہ پکا دے ہو سب. نہیں, امتحان بھی ہوا. کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے, حج کے لیے جا رہے ہیں. جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے. 13 دن میں جہاز لگا جدہ, نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نہیں کر دیا. سبحان اللہ. 13 دن کا فاقہ بھگتا دیا. اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے, گھر والے یہ نماز پڑھتی. اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے, صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کہتا روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا ہوٹل سے کھا لوں گا. اللہ اللہ. اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا ملتے ہیں, پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی یوں پیچھے سے کھجایا, نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں. خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ولی. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
लाहौर हमें ले आए और हमारे पास एक कागज परवाना लेकर चपड़ासी आया जिसमें लिखा था मौलवियों फलां दिन तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। मौलवी फला दिन तुम। वो अभी वहीं खड़ा था, इन्होंने पढ़ लिया, तीनों मौलवी आपस मुबारक हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब वो पर्चा लाने वाला परेशान, वो कहने लगा मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। तुम उछल रहे हो, अल्लाह तुमसे पढ़ना नहीं आया, शायद लाओ मैं पढ़ के सुना दूं। फरमाया हमने पढ़ लिया, इसी के लिए तो जद्दोजहद हो रही है, इसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। इंतजार है इस घड़ी के कब वो घड़ी आए और कब अपने रब के हुजूर में जाए। अल्लाह। मौलाना जाफर तनेसी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं, मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें नोकदार तार लगाए, ना मैं झुक सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। मैंने इरादा कर लिया, हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और नीयत ये थी मेरा दम निकलेगा तो मेरे जुबान पर दुरूद शरीफ होगा, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होके जाऊंगा। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। परिंदे भी ऐसे लोगों की कब्रों को तलाश करते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना हक नवाज मरहूम के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। मैं कहता हूं शेखुल हिंद ने शहादत की दुआ मांगी, अताउल्लाह साहब बुखारी ने मांगी, मुफ्ती महमूद ने मांगी, मगर इस जवान ने पता नहीं कहां बैठ के दुआ मांगी। पता नहीं मोती वाले के थाने में जब उल्टा लटका के मारा, जब मांग ली, यमिया वाली की जेल में मांग ली, उधर दुआ मांगी, उधर मंजूर हो गई। अर्ज ये है, एक नहीं दो नहीं, उलमाए देवबंद की तो ये आदत है तकलीफें उठाना, कुर्बानियां देना। अजीज तालिब इल्मों, अपने बड़ों बुजुर्गों के राह पे चलो, इल्म दीन हासिल करते वक्त इधर उधर ध्यान ना करो। निहायत इन्हमाक के साथ तुम्हारा वक्त है, अभी से कीमती बनाओ। और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमाए। मरीज हो गया हूं, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। रब्बा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मज़ाही बयान। इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह ने कई जगह तो ऐसी बातें बताई कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मेरी भी हंसी नहीं रुकी थी, लेकिन कहीं कहीं उलमाए देवबंद की उस कारनामे और उनकी कुर्बानियों का भी ज़िक्र फरमाया जिसको सुनकर दिल तड़प जाता है। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब के बारे में फरमाया कि इतना बड़ा अल्लाह वाला है कि एक जज की फ़ाइल खो गई तो उसको यह ऐलान हो जाए तो फ़ाइल लेकर के आए या फिर उसको फांसी दी जाए। अब वो बेचारा दुआ कराता फिरता है। किसी ने कहा भाई कि रायपुर चला जा, वो चला गया। हज़रत के मजलिस में हज़ारों लोग बैठे हुए थे और ये बेचारा खामोश बैठा पीछे। तो हज़रत फरमाने लगे कि भाई आज क्या कहते हैं, मिठाई किसके यहाँ अच्छी बनती है, मिठाई किसके यहाँ अच्छी बनती है। तो सब कहने लगे फ़लाँ के यहाँ। किसी ने कहा जी सरगोदा वाले के यहाँ जो है बहुत अच्छी मिठाई बनती है, बालूशाही। ये चुपके थे, उठा और जाकर वहाँ बालूशाही वाले के पास ये बता कि बालूशाही तुम्हारे यहाँ अच्छी बनती है। तो कहने लगे हाँ अच्छी बनती है। तो ये बताने का मकसद ये है कि इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि उसको इशारों में ही उसकी जो है मुश्किल का हल बता दिया कि जब वो बालूशाही जिस कागज़ पर उसको बालूशाही थी तो वो उसी फ़ाइल का जो है कागज़ था। उसने कहा भाई ये फ़ाइल कहाँ है? कहा जी अच्छा ये कूड़े में आई थी। तो देखा तो पूरी की पूरी वही फ़ाइल मिल गई थी। इतना बड़ा अल्लाह वाले मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुर रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों इसी बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना जाफ़र तनेसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया और हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया। कई आलिमों के बारे में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह ने इस बयान में ज़िक्र फरमाया है। दोस्तों वाकई में उलमाए देवबंद की इतनी क़ुरबानियाँ हैं कि उनकी क़ुरबानियाँ अगर ना होती तो आज हम तक दीन और इस्लाम महफूज ना होता, मुकम्मल ना होता और हमारा तक दीन ना पहुँच पाता। अल्लाह ताला तमाम उलमाए देवबंद की जिन्होंने क़ुरबानियाँ देकर हम तक दीन पहुँचाया, सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबकी क़ब्रों को जन्नत का बाग बनाए
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیانات کی وجہ سے ہمیں ایسی تواریخ سننے کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بمغفرت فرمائے۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، تاکہ قاری محمد حنیف صاحب کے مزید بیانات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آتے رہیں۔ چلیے ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔